ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس میں ایک اور احسان سے آپ نے چلنا ہے. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ ون آف دا سائنز آف احسان، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ احسان والے ہیں، محسن ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس کا ایک سائن ہے کہ آپ اللہ کی تقدیر کو انشاءاللہ بہت خوشی سے اور آسانی سے ڈائجسٹ کر لیں گے. یعنی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ مل جائے، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہ ملے. تو احسان یہ ہے کہ بلکہ پیک آف فیتھ ہے یہ کہ اللہ کی ڈکری کو، اللہ کی قدر کو، اور جو بھی اللہ ہمیں دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے اس کو ڈائجسٹ کر لینا. بلکہ اس کے لیے بہتر ورڈ میں جو ہے وہ استعمال کروں گا کہ اس پہ راضی ہو جانا. ڈائجسٹ تو بڑا لوور درجہ ہے نا، راضی ہو جانا اس میں، یہ بیسکلی احسان ہے. جیسے انبیاء تھے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کا واقعہ ہوا اور وہ کتنا پینفل واقعہ تھا، لیکن وہ ساری باتیں اللہ کو کی انہوں نے، جو بھی انہوں نے اپنے دل کی بات تھی، شکایت تھی، اللہ کے سامنے رکھی اور اینڈ میں کہا کہ او مائی لارڈ ایز لانگ ایز یو آر پلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹرز. اے اللہ جب تک تو راضی ہے تو کچھ اور چیز میٹر ہی نہیں کرتی. تو یہ ان کا الٹیمیٹ تھا، انبیاء کا پرپز یہ تھا کہ اللہ کی رضا. تو اسی لیے وہ دعا ہے پریکٹیکلی آپ اچیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ بینگ راضی آن اللہ's تقدیر. وہ یہ ہے کہ صبح اور شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ پڑھنا سکھایا، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا. یہ 3 بار صبح 3 بار شام انٹرنلائز کر کے پڑھا کریں. ٹھیک ہے، کیجولی نہیں، آپ کو سمجھ آنی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں. یہ بہت زبردست جو ہے نا ٹپ ہے احسان کے حوالے سے. پھر دیکھیں احسان ان دا کریکٹر، اپنے کریکٹر کو بیوٹیفائی کرنا اور اپنے دل کو بیوٹیفائی کرتے رہنا، اپنے قلب کو. وہ قلبی بیماریوں پہ نظر رکھنا ہر انسان میں ہوتی ہے نا. تکبر ایک قلبی بیماری ہے. تکبر ہو سکتا ہے، لکنگ ڈاؤن اپون پیپل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو ایم ہی سمجھنا کہ یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تکبر ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اس پہ جہاد کرنا دیٹ از احسان. بلکہ اس لیول پہ کرنا کہ دوسروں کے ساتھ مزید اچھا ہو جانا. حسد ایک بیماری ہے، ظاہر ہے قلبی بیماری. تو کہتے ہیں نا اسکالرز کہ جس سے آپ کو حسد ہو رہا ہے، جیلسی ہو رہی ہے، آپ ان کے ساتھ مزید اچھے ہو جائیں، آپ ان کو مزید دعائیں دینے لگیں. ٹھیک ہے، دس از احسان کہ آپ جہاد تو کر ہی رہے ہیں اپنے نفس کے خلاف، لیکن آپ اس لیول پہ چلے گئے کہ آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایسے بندے کو اللہ بہت نوازتا ہے، ٹرسٹ می. تو اپنے قلبی امراض کے خلاف جہاد کرنا اور اپنے ہارٹ کو بیوٹیفائی کرتے رہنا، اپنے کردار کو بیوٹیفائی کرتے رہنا، یہ احسان ہے. تو احسان کین بی ایوری تھنگ، ورک پلیس پہ، ریلیشن شپس پہ، کریکٹر وائز، وضو میں، ورشپنگ اللہ کے بارے میں ازمپشن رکھتے ہوئے، اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرتے ہوئے احسان کے ساتھ چلنا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کو ایٹریبیوٹ بہت پسند ہے، ان اللہ یحب المحسنین. اس کے بعد جو سیکنڈ ایٹریبیوٹ جس کا میں تذکرہ یہاں پہ کرنا چاہوں گا اور آپ کے سامنے انشاءاللہ جو آیت رکھنا چاہوں گا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں. کافی وہ بڑی آیت ہے لیکن میں جو انشاءاللہ جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ وومن کے ایشوز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آیا کو کنکلوڈ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. بلکہ اس میں 2 ایٹریبیوٹس ہیں اور یہ اگلا ایٹریبیوٹ تیسری کوالٹی ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ مجھے کون سے لوگ سے محبت ہے اور کون سے لوگ پسند ہیں. ان میں پہلے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ کو وہ لوگ سے محبت ہے جو توبہ کرتے ہیں. اب دیکھیں توابین یہ ایک بہت خاص ایٹریبیوٹ ہے. یہ پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار ریپینٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو اس کو پرفیکٹ ہو جانا چاہیے، اس کو کوئی گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے یا اس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا. اور کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ہم فوراً منافق کا ٹیگ لگا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بندہ منافق ہے، یہ دیکھو منافق ہو گیا. جبکہ ہمیں یہ نالج ہونا چاہیے کہ صحابہ سے بڑی بڑی مسٹیکس ہوئی ہیں، ہیومن بینگز تھے. حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوری سن آف آدم کمٹس مسٹیکس بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ. ہر آدم کا بچہ مسٹیک کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن بہترین وہ ہیں جو ریپینٹ کرتے ہیں.
تو रिपेंटेंस का लेकिन ये मतलब नहीं है कि इंसान जो है वो इसको एक एक्सक्यूज बना ले, बहाना बना ले. ये एक अलग बात है, इसमें मैंने कई बार बात की है कि कभी कभी एक गुनाह इंसान के लिए एक एडिक्शन और आजमाइश बन जाता है. ठीक है, तो जैसे वो एक सहाबी थे, बार बार शराब पिया करते थे, आपने वो स्टोरी सुनी है. फिर वो उन पे लानत भी कर दी थी एक और सहाबी ने कि लानतुल्लाह अलैह. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस पे लानत ना करो, ये इंसान जो है, ये शख्स अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है. तो ये टॉलरेंस देखे ना, हमारे नबी में अंडरस्टैंडिंग थी, टॉलरेंस थी, लेकिन ऑन दी अदर हैंड उन्हें पनिशमेंट मिलती थी, हद पनिशमेंट, उन्हें कोड़े मारे जाया करते थे. तो मैसेज हमें ये दिया जा रहा है कि अगर कोई बंदा किसी आजमाइश से गुजर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर, और स्पेशली अगर उसका गुनाह एक्सपोज हो चुका हुआ है, पब्लिक में है और एक्सपोज्ड है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसको करता रहे, और अगर करता रहेगा तो पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसका ये भी मतलब नहीं कि वो बंदा अब होपलेस हो गया है, या वो मुनाफिक हो चुका है, या वो बंदा दीन से ही निकल चुका है, राइट, या उससे नफरत करनी चाहिए. ये तो सिखाया ही नहीं हमारे नबी ने, बल्कि हमारे नबी ने तो कहा ये बंदा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है. इट इज़ पॉसिबल कि एक बंदा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है लेकिन उससे कोई गुनाह सरजर्द हो रहा है. बट हम ये कहते हैं, इस्लाम का मिजाज ये है कि वो बंदा रिपेंट करे और वो अपने आप को वो गिव अप ना कर दे उस गुनाह के हवाले से. देखिए ना, अल्लाह ताला से ज़्यादा लीनियंट कौन है? आप अपने टीचर को जहन में लाएं और सोचें कि हमारे टीचर्स कितना स्ट्रिक्ट पेपर बनाते हैं, एग्ज़ाम बनाते हैं. कुछ टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ लीनियंट होते हैं, लेकिन जितना भी लीनियंट टीचर हो जाए, अल्लाह जैसा लीनियंट नहीं हो सकता कोई भी, रब जैसा लीनियंट. अल्लाह की लीनियंसी के बारे में आपको बताता हूँ कि देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक इंसान नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को कहता है कि एक रिवॉर्ड लिख दो सिर्फ इरादे पे, और अगर वो नेकी कर ले, इरादे के बाद कर ले, तो अल्लाह क्या कहता है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो. और अगर एक शख्स बुराई का इरादा कर लेता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को क्या कहता है कि अभी ना लिखना. ये मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं हदीस का. और अगर वो बुराई कर लेता है तो अल्लाह कहता है एक लिखना, एक बुराई लिखना. यानी आप सुभान अल्लाह, अल्लाह की लीनियंसी चेक करें कि नेकी पे अल्लाह कह रहा है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बुराई करने पे अल्लाह कह रहा है अभी एक ही लिखना. और हदीस में आता है कि अगर वो बंदा उस बुराई से रिपेंट कर लेता है तो अल्लाह उस बुराई को खत्म भी कर देता है और उसको नेकी में तब्दील कर देता है. सुभान अल्लाह. तो देखें, दिस इज द लीनियंसी ऑफ आवर लॉर्ड. लेकिन ऑन दी अदर हैंड देखें, एक गुनाह को आदत ना बनाएं, लड़ते रहें, फाइट करते रहें. ठीक है, कुछ चीजें ऐसी कि मे बी यू रिटर्न टू दैट सिन, रिलैप्स हो जाता है ना, बट रिलैप्स को सेटल डाउन ना होने दें. हदीस में आता है कि जब एक इंसान को बुरा अमल करता है ना, तो काला धब्बा उसके दिल पे लग जाता है, और अगर वो फौरन कुछ अच्छा अमल कर लेता है, रिपेंट कर लेता है, तो वो रिमूव हो जाता है. लेकिन अगर वो उसको सेटल डाउन होने देता है, गिव अप कर देता है, ठीक है, नदामत अच्छी चीज है, लेकिन शैतान क्या करता है, वो इतना नादिम कर देगा, इंसान की विल पावर ही मार देगा. ठीक है, तो इसलिए उसको इस लेवल पे आप हैबिट ना बना लेना कि वो इतना सेटल डाउन हो जाए, वो सिन विद इन द हार्ट, एंड यू स्टार्ट लविंग द सिन सो मच एंड यू आर वेटिंग फॉर द सिन. तो अपना ना तज़किया करते रहें, बैठा करें और कहें ये गुनाह है, मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूं, सोचा करें इसमें, और अल्लाह से पनाह मांगा करें कि चलो एक तो है पर्सनल सिन, एक है किसी दूसरे से भी करवाना. सुभान अल्लाह, कितने मुझे इनबॉक्स में सवाल आते हैं, बच्चियां पूछ रही होती हैं कि जी वो लड़का हमसे जो है वो गुनाह करवाना चाहता है, फिजिकल रिलेशन चाहता है, तस्वीरें चाहता है. भाई तुम अपना भी डैमेज कर रहे हो, उसका भी कर रहे हो, ये तो डबल डबल गुनाह है ना. एक है कि बंदा पर्सनल खुद कुछ सिन कर रहा है, तो इंसान है, गुनाह होते हैं. ऑब्वियसली आज का दौर ऐसा है, हाइपर सेक्सुअलाइज सोसाइटी है, लेकिन बैठ के सोचा करें, अपने बारे में भी सोचा करें, उसके बारे में भी सोचा करें. ठीक है, और मत उसको आदत बनाए, सेटल डाउन मत होने दें. कोई नेक अमल कर लें, अल्लाह से दुआ कर लें. ठीक है ना, घबराए नहीं, आगे का ना सोचें गुनाह छूटेगा नहीं छूटेगा, आगे किसने देखा है, क्या पता रात को आपको मौत आ जाए, तो कम से कम आप तौबा तो करके सोए होंगे ना. क्या पता नेक्स्ट दिन आपने देखा है कि नहीं देखा है. कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आजकल. ठीक है, हमें तो नहीं पता कब अल्लाह ने लिखा हुआ है, अल्लाह माफ करे. इसलिए आगे की मत सोचें, उसको सेटल डाउन कर लें उस गुनाह को. ठीक है, और अल्लाह से माफी मांग लें.
توبہ کر لیں, استغفار کر لیں اللہ سے, اور اپنا تزکیہ ضرور کرتے رہیں جہاں آپ کو ریئلائز ہو کہ یہ گناہ ہے, یہ غلط عمل ہے, میں نے لڑنا ہے, میں نے گیو اپ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے وہ کوالٹی توابین کی, یہ لڑنے والی کوالٹی, فائٹر, بی اے فائٹر. دس از ہوم اللہ لوز. یہ کہیں نہیں اللہ نے کہا کہ اللہ کو وہ لوگ سے محبت ہے جو گناہ کرتے ہی نہیں, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کو محبت ہی توابین سے جو فائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو بی اے فائٹر. تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے احادیث رکھتا ہوں, ویری موٹیویشنل انشاءاللہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا ہے. شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا, لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں. پیپل آر ان ریگریٹ, یا تو کوئی بڑی ہی زیادتی انہوں نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے, یا جو ہے نا ان سے کوئی ریلیشن شپ میں زیادتی ہوئی ہوتی ہے, کسی کو بہت یوز ایبیوز کیا ہوتا ہے, اینڈ پیپل آر ان ریگریٹ. یا لٹرلی پیپل آر ان ریگریٹ کہ ہم نے کیوں نہیں اپنی بہنوں کو انہیریٹنس دی, اور ہم نے جو ہے کسی کا مال ہڑپ کر لیا, ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا. تو دیر آر آل سارٹس آف ریگریٹس obviously. بٹ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک انسان اگر نادم ہو کے اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے, اور اگر اس کا گناہ کسی حقوق العباد ریلیٹڈ گناہ ہے اور اس شخص سے بھی معافی طلب کرتا ہے, وہ معاف کرے یا نہ کرے اس کا مسئلہ, لیکن وہ اس آل سنسیریٹی میں جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کرتا ہے, اور کوشش کرتا ہے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی جس حوالے سے زیادتی ہوئی ہو, تو یقین کریں ایسے لوگ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے. ٹھیک ہے, یہ تو خوشخبری ہے, تو اچھی بات ہے. تو یہ مت سوچا کریں زیادہ کہ اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا. ایز لانگ ایز آپ نے اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے سنت کے مطابق ایک گناہ سے توبہ کی, اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں, اور آپ نیکی کے کام میں بڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے, کیونکہ آپ میں ندامت بھی ہے اور آپ نیکی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ایکسیپٹیڈ یور توبہ. اس لیے موو فارورڈ, آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, یہ ہے اصل بات. تو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ دی آلمائٹی سیڈ, حدیث قدسی ہے, او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, so long as you call upon me and ask for me, جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے توبہ کرتا رہے گا, I shall forgive you for what you have done and I shall not mind, میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. او son of Adam, اے آدم کے بچے, were your sins to reach the clouds of the sky and were you then to ask forgiveness of me, I would forgive you. آدم کے بچے, اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں, یعنی ان کو جب کوانٹیفائی کیا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ جائیں تیرے گناہ, اور تو مجھ سے توبہ کر لے, مجھ سے معافی مانگ لے موت سے پہلے, تو میں تجھے معاف کر دوں گا. او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, were you to come to me with sins nearly as great as the earth and were you then to face me ascribing no partner to me, I would bring you forgiveness nearly as great as it. اور اے آدم کے بچے, اگر تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور انبار لگے ہوئے ہیں تیرے گناہوں کے, لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور تو توحید میں خالص تھا, تو میں بھی اسی گریٹنس سے تجھے معاف کروں گا جتنے گریٹ تیرے سن ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ جتنی میرے گناہ ہیں جو انبار لگے ہوئے ہیں اس سے زیادہ بڑھ کے تیری مرسی ہے, تیرا رحم ہے, تو مجھے معاف فرما دے. لیکن یہاں سے یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ کرنے چاہیے. ایک ہے کہ گناہ انسان جان کے کر رہا ہے, ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے, اور زیادہ تر گناہ جو ہے نا وہ انسان مجبوری میں ہی جاتا ہے اس طرف, اللہ معاف کرے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہ پھر ان کو عادت بنا لیتا ہے, اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, لیکن وہ سٹل اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا, اور وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے جن ایکشن سے وہ گناہوں سے نکلے گا, پھر اس کا سوال ضرور ہوگا. ٹھیک ہے نا, جیسے دنیاوی معاملات کے لیے دیکھیں ہم کتنے ایکشنز لیتے ہیں, ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, تو گناہ چھوڑنے کے لیے بھی ایفرٹ ہے, اور وہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے.